صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہة والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودك يا أجود الأجودين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کی تیسری تاریخ اور تیسری تاریخ کی جو دعا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو آج ہم دیکھیں ہم نے اللہ سے کیا طلب کیا، ہم نے اللہ سے کیا مانگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے ہوش اور آگہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور نہ بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں حصہ دے جو تیری عطاؤں سے نازل ہوگا، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی. پہلا ہم نے خدا سے مانگا کہ خدایا مجھے ذہنی و تنبیہ، مجھے ہوش اور آگہی عطا فرما. دوسرا ہم نے اللہ سے مانگا مجھے بعید رکھ، مجھے دور رکھ کس سے؟ ناسمجھی سے. مجھے دور رکھ اممیچورٹی سے. مجھے دور رکھ ان چیزوں سے کہ جو میری عقل پہ سوال کھڑا کرتے ہیں، جو سفاہت، جس کے لیے لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے سفاہت. اللہ مجھے بعید رکھ یہ سفاہت سے. اور تموی، وہ چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں مس بیہیویئر یا اممیچور بیہیویئر، اس سے مجھے دور رکھ، مجھے بچائے رکھ. اور تیسرا ہم نے اللہ سے آج کیا مانگا؟ ہم نے خداوند عالم سے مانگا کہ تو نے جس کسی پر بھی جو کچھ بھی آج نازل کیا بھلائی اور خیر، وہ مجھ پر بھی عطا کر یا اجود الاجودین. 3 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کی، اور ان تینوں کو سمجھنے سے پہلے ہم ابتدائے دعا کے اوپر غور کریں. ہم ابتدا کس طرح سے کریں اس دعا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ الذہن. اللہم ارزقنی کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے؟ رزق پہ سے. اللہ مجھے رزق عطا کر. یعنی یہ 3 چیزیں میں نے اللہ سے مانگی، مگر وہ 3 چیزیں مانگنے کا میرا انداز کیا تھا؟ میں نے جو لفظ اہل بیت نے ہم کو سکھایا کہ اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا کر. آج مجھے رزق عطا کر. کس چیز کا رزق عطا کر؟ یہ بعد میں آئے. اب بیسک انڈرسٹینڈنگ آف رزق کیا ہے؟ رزق اگر ڈیفائن کیا جائے، اگر ہم سے کہا جائے کہ رزق کو ڈیفائن کرو، تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ بیسک انڈرسٹینڈنگ رزق کی کیا ہوگی؟ تو رزق کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو ہماری ریکوائرمنٹ ہو، جو ہماری نیسیسٹی ہو، جو میری ضرورت ہو، وہ میرا رزق ہے. میرے فزیکل باڈی کو بھوک لگتی ہے تو کھانا میرا رزق ہے.
کھانا کھانے کے لیے، کھانا خریدنے کے لیے، اناج خریدنے کے لیے مجھے مال دنیا کی ضرورت ہے، تو مال دنیا سورس آف انکم، یہ میرا رزق ہے۔ تو ہر وہ چیز کو، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو دوا اس کے لیے رزق ہے۔ تو ہر وہ چیز جو میرے لیے ریکوائرڈ ہے، میرے گروتھ کے لیے، میرے فزیکل ویل بینگ کے لیے، میرے کمفرٹ کے لیے، وہ میرا رزق ہے۔ تو جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی ہوں، جب میں طلب کرتی ہوں کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ کر یا میرے رزق میں برکت دے، تو جو پہلی چیز ہے، جو انیشیل جو میرے مائنڈ میں آتا ہے، وہ ہے مے بی مائی انکم، مائی سورس آف انکم، میرا رزق، میرا غذا، میرے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں ہوں، یہ چیزیں میری سمجھ میں آتی۔ مگر جب میں اس طرح سے مانگتی ہوں تو میں کہیں نہ کہیں میں بھول جاتی ہوں کہ جب بات میری ہو رہی ہے، جب بات میرے وجود کی ہو رہی ہے، سو آئی ایم میڈ اپ آف فزیکل بینگ ایز ویل ایز دا روح، دا اسپرٹ، دا سول۔ تو جہاں میں اپنے فزیکل ویل بینگ کو مانگ رہی ہوں، وہیں پہ مجھے کچھ اپنی روح کے لیے بھی غذا مانگنی ہے، مجھے روح کے لیے بھی کوئی رزق اللہ سے مانگنا ہے، اور ایک ایسا رزق مانگنا ہے جو میری دونوں عالم میں مددگار ہو، ایسا رزق مانگنا ہے جو مجھے اس دنیا میں بھی ہیلپ کرے اور اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے۔ تو اہل بیت نے ہم کو سکھایا کہ کیا مانگے رزق میں اللہ سے، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ۔ اب اس میں دو چیز مانگی گئی، رزق میں ایک ذہن، اللہ مجھے سمارٹ بنا، مجھے کلیور بنا، مجھے انٹیلیجنس عطا کر، مجھے قیس بنا۔ یعنی انسان جب اللہ سے کہتا ہے خدایا مجھے روزی دے، کبھی ہم اس طرح سے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، اللہ مجھے اتنے میموری کو شارپ کر دے، میرے کنسنٹریشن کو اتنا اچھا کر، میرے فوکس کو اتنا اچھا کر کہ میں خوب محنت کروں، خوب میں علم حاصل کروں، اور اس طرح بھی میرا سورس آف انکم اچھا ہو جائے۔ تو اللہ مجھے کلیور بنا، مجھے انٹیلیجنٹ بنا، یہ میں رزق آج اللہ سے مانگ رہی ہوں کہ خدایا مجھے انٹیلیجنٹ بنا دے۔ اور دوسرا تنبیہ کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے الرٹنس، ٹو بی الرٹ، ٹو بی واچفل، خیال رکھنا، کوشیس رہنا۔ کس چیز سے کوشیس رہنا؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ اگرچہ میں نیوز میں دیکھوں کہ میرے ایریا میں کوئی سانپ پایا گیا ہے، دیر از اے اسنیک رومنگ اراؤنڈ ان مائی لوکیلٹی، تو ایک سانپ کہیں پہ نظر آیا ہے، اور ایک دن تو ہم بہت ہی الرٹ تھے، بہت ہی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ پھر نیکسٹ ڈے یہ نیوز میں ہم نے دیکھا کہ سانپ پکڑا گیا ہے، تو اس کو آفیسرز لے کر گئے ہیں، اس کو قید کر لیا ہے، اب وہ پکڑا گیا ہے تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو وی آر ریلیوڈ۔ مگر پھر بھی جب میں گھر سے نکلوں گی، باہر جاؤں گی یا گھر کے اندر بھی، تو مجھے اس بات کا کہیں نہ کہیں یہ خدشہ رہے گا کہ یہ واپس نہ آ جائے، اس نے یہ راستہ دیکھ لیا ہے، یہ گلی دیکھ لی ہے، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ there were two snakes، دو سانپ تھے، ایک پکڑا گیا اور شاید ایک ابھی بھی گھوم رہا ہو۔ تو ہو سکتا ہے میں گھبرائی ہوئی ہوں، میں جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ نہیں ہے، اب وہ جا چکا ہے، پھر بھی مجھے اپنے فزیکل باڈی کا اتنا خیال ہے، مجھے اپنے پین سے بچنے کا اتنا خیال ہے کہ میں پھر بھی سارے ڈورز اینڈ ونڈوز کو کلوز کر دیتی ہوں، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں، سنبھال کے چلتی ہوں کہ کہیں پہ یہ سانپ میرے سامنے نہ آ جائے۔ تو یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ خدایا مجھے تنبیہ، مجھے وہ الرٹنس عطا کر، مجھے الرٹنس عطا کر، ایسا الرٹنس جو مجھے شاید قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جو شاید مجھے تیری ناراضگی سے محفوظ رکھے، جو مجھے بچائے رکھے، جو مجھے گناہ کے راستے پر جانے سے روک لے، مجھے اس راستے سے روک لے کہ جہاں پہ تیرا غضب نازل ہوتا ہے، مجھے پل صراط پار کرنے میں جو دشواریاں آ سکتی ہے، مجھے اس راستے پر چلنے سے بچائے رکھ۔ اور یہ کب ہوگا؟ اب اگر جیسے ہم نے دیکھا دنیا میں، میں نے ایک سنیک کی مثال دی، یا اس طرح کہ کہیں پہ کوئی کہہ دے خدا نخواستہ کہیں پہ بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے، بہت زیادہ چین سنیچنگ کے کیسز آ رہے، تو ہم ان چیزوں پہ اویئر رہتے۔
قرآن بار بار یہ جملہ کہتا ہے کہ شیطان عدو مبین ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، انہو لکم عدو مبین، شیطان تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ تم کو گمراہ کر دے گا۔ تو آج میں نے اللہ سے پہلی چیز کیا مانگی؟ مجھے ہوش اور آگہی عطا کر، مجھے سمارٹنس دے، مجھے الرٹ بنا، تاکہ میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکوں، دونوں کو اچھے سے اس کے لیے میں ورک آؤٹ کر سکوں۔ دوسرا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج کیا مانگا؟ وَبَعِدْنِی فِیہ، مجھے دور کر دے، مجھے دو چیزوں سے دور کر دے۔ کون سی دو چیزوں سے دور کر؟ من السفاہت، سفاہت کا مطلب ہے اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں، سم تھنگ وچ از امپیوڈنٹ، audacious, arrogant, rude، کوئی ایسی چیز جس کو ہم رسپیکٹ نہیں کرتے، جو رسپیکٹ ڈیو کرتی ہے، اٹس worthy of respect، مگر میں اس کو رسپیکٹ نہیں کرتی، یا ایک immature behavior جسے کہے، یہ یہاں پر آ جائے گا۔ یعنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ خدایا مجھے صفاحت سے دور کر دے، یا مجھے اس بے راہ روی سے، اممیچورٹی سے، مس بیہیو کرنے سے دور کر دے، یا وہ چیزیں جو میری عقل پہ سوال اٹھاتی ہے۔ پھر ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھاؤں۔ اگر میرے پاس کوئی شخص آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ویل ٹو ڈو نہیں ہوں، مجھے رزق کی ضرورت ہے، مجھے نوکری کی تلاش ہے، یا میری کسی طرح سے مدد کر دے، تو میں نے دیکھا کہ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ڈریسنگ سٹائل اس کا اچھا ہے، بات کرنے میں اچھا ہے، یعنی دیکھنا اس کا ظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑا سمجھدار بندہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، سمجھدار نظر آ رہا ہے، ہارڈ ورکنگ نظر آ رہا ہے، اگر میں اس کی مدد کروں گی، تھوڑا سا اس کو پش کرے گے تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو ایک 5000 روپیز کی ہیلپ کر دی کہ ٹھیک ہے، آئی ایم ہیلپنگ یو وتھ 5000 روپیز، تم یہ پیسہ لو اور اس کو انویسٹ کرو۔ تم اس سے، اب ہو سکتا ہے تم کوئی چھوٹا سا سٹال لگا دو، اپنے ہنر کے اعتبار سے، اپنی پسند کے اعتبار سے، جو تمہارا فیلڈ ہے، جو تمہاری سمجھ ہے، تم اس سے کوئی چھوٹا سا سٹال لگا کے کوئی بزنس شروع کر دو، کچھ بیچنا شروع کر دو۔ یا اگر تم ڈرائیونگ میں انٹرسٹڈ ہو تو تم اس طرف چلے جاؤ، یا کوئی مشین خرید لو، مشین خریدنے کے بعد تم اپنے ہنر کے اعتبار سے انکم شروع کرے۔ تو میں نے اسے کچھ ہیلپ کیا تاکہ وہ انویسٹ کرے اور وہ اپنے لیے سورس آف انکم مہیا کرے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ کیسا چل رہا ہے، تم نے ان 5000 روپیز کا کیا کیا، تم نے اس کو کہاں انویسٹ کیا، تم نے کیا بزنس شروع کیا؟ اور وہ کہے کہ ہاں میں نے بہت اچھا بزنس شروع کیا، میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو انویسٹ کیا، میں نے 5000 روپیز کی لاٹری خرید لی، میں نے لاٹری کے ٹکٹس خرید لی، اور اب ایک نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری، کوئی ایک ٹکٹ تو لگ جائے گی، تو میں 5000 سے 5 lakhs میں بھی کما سکتا ہوں۔ تو میں نے کتنا اچھا انویسٹ کر دیا۔ تو یہاں پہ کوئی بھی عاقل سمجھدار انسان کیا کہے گا؟ دس از سو امیچور بہیویئر۔ تم اس سے کچھ کر سکتے تھے، کوئی پرماننٹ سلیوشن نکال سکتے تھے، کوئی پرماننٹ، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ برکات دینے والا ہے، تم محنت کرو، تم کوئی دکان ڈال دو، تم کوئی سٹال لگا دو، دھیرے دھیرے تم اس سے اپنی دکان خرید سکتے ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ رزاق ہے، اللہ غنی ہے، اس پہ توکل کر کے کوئی کام شروع کرتا، محنت کرتا۔ ظاہر بتا رہا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ کتنا سمجھدار ہے، مگر اس نے حرکت کیسی کی؟ بہت ہی چائلڈش، ان ایکسیپٹیبل، امیچور۔ آج کے دن اللہ سے یہ مانگ رہے کہ خدایا مجھے اس نیچر سے، اس بیہیویئر سے بچائے رکھ، مجھے اس سوچ سے بچائے رکھ کہ یہ میری مینٹالٹی نہ ہو۔ یعنی اگر ماہ رمضان المبارک کو ہم رسپیکٹ کرنے کی بات ہو، یعنی میں کیا مانگ رہی ہوں خداوند عالم سے آج کہ اللہ ماہ رمضان المبارک، کیا یہ جو روزے ہے، کیا میں ماہ رمضان المبارک کو وہ رسپیکٹ دے پا رہی ہوں؟ ماہ رمضان المبارک میں جب کوئی دوست مل جائے اور میرا سوال یہ ہو، یا ہمارا جو سینٹر آف ڈسکشن یہ ہو کہ سحری میں کیا کھانا ہے،
افطار کہاں جا کے کرنا ہے، یا کل کون سا سٹارٹر کھایا تھا، آج کون سے ڈیزرٹ کی طرف جانا ہے، یہ اگر میرا خیال اور ہم ہوگا میں، تو اس کا مطلب میں وہی امیچیور روزہ رکھ رہی ہوں کہ میں نے جو بھی پیسہ ملا تھا، جو انویسٹ کرنا تھا، جو موقع ملا تھا، جو اپرچونٹی ملی تھی، میں نے اس کو ویسٹ کر دی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں اتنی ایروگنٹ ہوں کہ میں اگر کوئی مجھے تنبیہ کرے، مجھے کوئی ڈانٹے، کوئی مجھے سمجھائے، کوئی نصیحت کرے، تو میں کہتی ہوں مجھے کوئی نصیحت مت کرنا، کیونکہ میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ صحیح ہے، میں جو کر رہی ہوں وہ میں صحیح کر رہی ہوں۔ یعنی ہم آج اللہ سے مانگتے خدایا مجھے سوچ سے بعید کر، میری یہ مینٹالٹی کو چینج کر دے۔ اب ماہ رمضان المبارک گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا، میچیور کلیور طریقہ کیا ہوگا؟ جب دو دوست آپس میں ملے تو پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہو کہ آیا آج ہم کوئی ایکسٹرا نماز پڑھ لے، تم نے یہ والی دعا پڑھی، میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، مجھے یہ دعا بڑی لیندی لگتی ہے، چلے آج اگر میں مکمل دعائیں ابو حمزہ شمالی نہیں پڑھ سکتی ہوں، ہم 4 دوست ملے، ہم تھوڑا تھوڑا مل کر پڑھے، یا اگر ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لے کہ آج یہ دعا پڑھنی ہے، کل یہ دعا پڑھنی ہے، کل مکارم الاخلاق پڑھنی ہے، پرسوں دعائے توبہ پڑھنی ہے، یا ہم مل کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا ہم تھوڑی ایکسٹرا نماز پڑھے، تو معرفت کے ساتھ، سمارٹنس کے ساتھ دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کو وہ ڈیو رسپیکٹ عطا کروں کہ جو جس کے لیے وہ ورتھ ہے، جو اللہ نے مجھے بڑی سی نعمت کے مہینے میں عطا کر دی۔ اور وہ تیسری چیز جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج مانگی، وہ کیا مانگی؟ پروردگارا جو بھی خیر، جو بھی بھلائی آج تو نے نازل کی ہے اس میں میرا بھی حصہ رکھ دے۔ جو بھی خیر تو نے نازل کیا، یعنی دس از دا اسمارٹسٹ وے ٹو آسک کرنا، خدایا آج تو نے نمازیوں کے لیے کوئی خاص تحفہ رکھا ہوگا، آج تو نے روزہ رکھنے والوں کو کوئی اسپیشل گفٹ دینے کا ارادہ کیا ہوگا، آج تو نے سجود کرنے والے کو کچھ دینا ہوگا، آج تو تلاوت کرنے والے کو یہ حصہ دے رہا ہے۔ خدایا آج تو جو بھی خیر کو نازل کر رہا ہے، جو بھی اچھی چیز عطا کر رہا ہے، جو بھی تحفے بانٹ رہا ہے، اور جس کسی کو بھی بانٹ رہا ہے، جتنوں کو، یعنی ایک نمازیوں کا گروپ ہے، ایک تلاوت کرنے والوں کا گروپ ہے، ایک الگ الگ جنرس لوگوں کا، الگ الگ لوگوں کو جو تو عطا کر رہا ہے، ان سب میں سے مجھے حصہ دے۔ اگر مجھے میری حیثیت یا میری عبادت کے اعتبار سے اگر اللہ دے گا تو میں تو بہت ہی پیچھے لسٹ میں کہی ہوں گی، بٹ اللہ تو جو بھی لوگوں کو دے رہا ہے ان سب میں میرا حصہ ڈال دے، ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا گفٹ مجھے بھی عطا کر دے، تو کتنا زیادہ مجھے مل جائے گا، میری جھولی کتنی بھر جائے گی۔ اچھا اللہ مجھے کیوں دے؟ شاید خدا پلٹ کے کہے کہ ایک بندے نے ساری رات نماز پڑھی ہے، کسی نے بہت لمبے لمبے رکوع کیے، کسی نے مثلاً 2 سے 3 جز قرآن مجید کے ختم کر دیے، تو وہ سارا ثواب میں تجھے کیوں دوں؟ تو میں نے اللہ کو اس دعا میں اس طرح سے پکارا۔ کیسے ہم نے پکارا؟ پروردگارا تو مجھے عطا کر، تنزل فیہ بجودک، اپنی سخا، اپنی جود، اپنی جنروسٹی کی سبب تو مجھے عطا کر۔ کیوں؟ تو کون ہے؟ یا اجود الاجودین، تو جواد ہے، عطا کرنے والا ہے، اوقات سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یعنی میری اوقات نہیں ہے، میری وہ ایلیجبلٹی نہیں ہے، مگر تیری جنروسٹی، تیری سخاوت، تیرا کرم اتنا زیادہ وسیع ہے کہ جب تو دینے پہ آ جائے تو یہ نہیں دیکھتا۔ یعنی میں ایک مثال دوں، جواد کیسا ہوتا ہے؟ خداوند عالم یہ تو نہیں کہتا نا جب بارش برساتا ہے کہ میں صرف اسی علاقے میں بارش دوں گا اور فلاں گنہگار ہے اس کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ جب بارش برستی ہے تو سب کو بھگو دیتی ہے،
جب اناج اگتا ہے تو سب کو فائدہ دیتا ہے، جب پانی بہتا ہے تو سارے اس سے سیراب ہو سکتے ہیں، جب درخت سایہ دیتا ہے تو وہ گنہگاروں کو مومنوں کو ایک برابر سایہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ آج جب تو خیر کو نازل کرے، بھلائی اور نعمتوں کو نازل کرے، تو میں بڑی گنہگار سی، بہت ہی ادنا سی تیری کنیز ہوں، اللہ اس تیرے باران رحمت میں میرا بھی حصہ ڈال دے۔ کیوں کہ تو جواد ہے، تو اجودل یا اجود الاجودین ہے، تو عطا کرنے والا، سخی، کریم، جنرس ہے۔ پروردگارا ہمیں تیرے جود و کرم سے نعمتیں عطا فرما اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔